ایک الارمنگ سچویشن ہے صحافیوں کے حوالے سے. سینئر جرنلسٹ ہیں ایاز امیر صاحب, ان کے ساتھ جو ہوا, ان کی گاڑی کو روکا گیا, 5-6 لوگ نکلے, ان کے اوپر تشدد کیا گیا. پھر آج میں عمران ریاض کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, عمران ریاض خان کے اوپر بھی کو کیسز, چاہے وہ اینٹی کرپشن کے ہوں, دوسرے کیسز ہوں, ان کی بلٹ پروف گاڑی واپس لے لی گئی ہے, جو کہ ان کا خیال ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے ان سے ویپنز واپس لے لیے گئے. سو اس طرح کے واقعات جو دوسرے صحافیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, یہ بھی کوئی واقعات اتنے حوصلہ افزا نہیں ہیں. ان کے اوپر بھی آئی ایم شور کہ جو صحافتی برادری ہے وہ تو ریاکٹ کر ہی رہی ہے, کرے گی بھی مزید. لیکن یہ پے در پے جو واقعات آگے پیچھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے اس کا نوٹس ہونا چاہیے. بات کہنے کی آزادی اس حد تک تو دینی بھی چاہیے ان لوگوں کو جو اپنا ویو دینا چاہتے ہیں. لوگوں کی مرضی ہے, وہ اس ویو سے اگری کرتے ہیں یا نہیں اگری کرتے. فواد صاحب, آپ نے سنا کہ پولیس کی گاڑی پہلے سے موجود تھی اور یہ سارا کچھ ان کو گرفتار جو کیا گیا آپ کے ورکرز کو, اور جو جرنلسٹوں کے ساتھ ہو رہا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت کوئی جمہوریت میں تو نہیں ہے, اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کا اس میں سسٹم چل رہا ہے. اور یہ لوگ جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم بڑے جمہوریت پسند ہوں گے اور ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, وہ تو روزانہ ان کی کلئی کھلتی جا رہی ہے. اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم کس قسم کے ایک نظام میں زندہ ہیں, جہاں پہ ایاز امیر جیسا جو آدمی ہے, اور بڑا رسپیکٹڈ آدمی ہے, ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا. دیکھنے کسی کی باقی بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ, صابر شاکر کے ساتھ جو ہے وہ جو ہوا, پھر ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا, ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں ہر جگہ. عمران ارشد ایف آئی آر ہے, سمیع ابراہیم ہے, سمیع ابراہیم, ان لوگوں کے اوپر پورے پاکستان میں جو ہے وہ پرچے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مطلب یہ ایگزیکٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح موومنٹس دبائی جا سکتی ہیں, اور یہ شاید 2 مہینے گزر جائیں گے تو موومنٹ نیچے آ جائے گی, 3 مہینے گزر جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. پاکستان نا بڑی ایک انٹرسٹنگ قسم کا ملک ہے. پاکستان از پروبیبلی دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جہاں اس نے 4 مارشل لاز آئے ہیں اور ختم ہوئے ہیں. آپ دیکھیے یہاں پہ جب اگر آپ ٹرکی کی ہسٹری دیکھیں یا پھر آپ برما کی ہسٹری دیکھیں, برما میں مارشل لا لگا, دوبارہ وہ ختم ہی نہیں ہو سکا. یہاں بڑی ریزیلینٹ نیشن ہے, اور یہ اس طرح سے دبانے کا کانسیپٹ پاکستان میں نہیں ہے. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح سے خالی پاور جو ہے اس سے آپ جو ہے وہ ایک معاملات دبا لیں گے, یہ نہیں ہونا. اس کا بڑا شدید نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو, اس کا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان میں وہ سفر جو ہم نے طے کیا تھا جمہوریت کی طرف اس کو, اور یوں لگ رہا ہے کہ ایک ریورس گیئر لگ گیا. اسی کو فسطائیت کہا جاتا تھا نا پچھلے دور حکومت میں. اب ذرا صرف کچھ واقعات دیکھ لیں جو پچھلے, اب وقت بھی اتنا نہیں ہوا, کتنا عرصہ ہو گیا, 2-2.5-3 مہینے کی حکومت ہے یہ. اگر آپ واقعات صرف دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے, لوگوں پر مقدمے, آپ کے جو الیکشنز ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, صحافیوں کو پھینٹا لگ رہا ہے. یہ دیکھیے, یہ بھی آپ نے جو مقدمہ بتایا, ضمانت ہو گئی, ضمانت کے بعد بندہ باہر آیا, اس کو دوسرے کیس میں ڈال دیا. یہ ایکچولی جو جب تک پاکستان میں کورٹس جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گی, اسپیشلی لاہور ہائی کورٹ, کیونکہ پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی ابھی تک جو بوجھ ہے وہ انہوں نے اٹھایا نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو پاکستان میں گھٹن کا ماحول ہے وہ بڑھ رہا ہے. یہ گھٹن کی جو آپ بات کریں, میں پھر اگین آئی کم بیک ٹو دس, کہ یہ کچھ چیزوں کو ہمارے یہاں پر ہر چیز کو کارپیٹ کے نیچے شو کر کے کہتے ہیں جناب بس سب اچھا ہے. اس طرح سب اچھا ہو نہیں جاتا. کچھ آپ کو دکھانا پڑے گا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ معاملات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹریک پر ہیں یا ٹریک سے اتر گئی ہیں. اگر روز کے روز صحافیوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کی ایف آئی آریں وہ بات کریں گے, ایف آئی آریں 10-15 کٹ جائیں گی, کسی کو آپ پھینٹا لگا دیں گے, سو دس از پرابیبلی ناٹ دا بیسٹ وے آف ڈیلنگ ود تھنگز ان مائی ویو. لیکن ایک آڈیو ٹیپ آئی ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے آج پریس کانفرنس کی. فواد صاحب, آر یو ڈیفینڈنگ دیٹ آڈیو ٹیپ؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آڈیو ٹیپس ہیں یہ اس وقت آتی ہیں جب بھی حکومت پریشر میں ہوتی ہے. پچھلی دفعہ جب 30 روپیہ تیل کی قیمت بڑھی تھی تو آپ کو یاد ہے ملک ریاض صاحب کی, اور وہ جو ایک اور وہ جو ٹیپ آ گئی تھی وہ ٹیپ ریلیز کر دی گئی, اب یہ ریلیز کر دی گئی. اب یہ جو ٹیپس وغیرہ ہے ایکچولی کیا ہے کہ ان کی یہ چلتی نہیں ہیں, 24 گھنٹے رہتی ہیں, ٹیمپرڈ ہوتی ہیں, ان کا
جوڑے جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب کے بارے میں ایک ٹیپ جو ہے وہ ریلیز کی گئی تھی. یہ تمام ٹیپس ایک ہی جگہ سے ایک ہی طریقے سے اور ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ ٹیمپر کر کے نکالی جا رہی ہیں. اب ان کی لائف آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, یہ ٹیمپر ٹیپ 100% ٹیمپرڈ ہے, اس میں تو کچھ بھائی نہیں. اور فونز کی, شیریں مزاری صاحب نے ایک اور نقطہ اٹھایا فون کی ٹیپنگ کا. ہاؤ سیریس آر یو کہ یہ فون ٹیپ, آپ کا خیال ہے کہ کسی نے لینڈ لائن سے کال کیا اور یہ فون ریکارڈ ہوا جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو دو رائٹس ہیں نا, رائٹ آف پرائیویسی اور ایکچولی ڈگنیٹی, جو کہ آرٹیکل 9 میں کہتے ہیں, یہ دونوں رائٹس کا جو ہے وہ تو بالکل ہی ہم نے ختم ہی کر دیا ہے پاکستان میں. نہ اس کے اوپر کوئی کیئر ہے. مثلاً ایجنسیز جو بھی ہیں, سیولین ایجنسیز بھی, ملٹری ایجنسیز بھی, کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہزاروں فون ٹیپ ہو رہے ہوتے ہیں, چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور انفارچونیٹلی کوئی لا نہیں ہے. اور پھر جو اب تو چونکہ آپ نے اور جو اختیارات دے دیے آئی بی کو, پھر آپ نے پولیس کو اختیارات دے دیے, اس کی وجہ سے جو پرائیویسی ہے وہ تو بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے پاکستان میں. لیکن آپ کو اس سے پرابلم ہے بیکاز عمران خان صاحب کی ساؤنڈ میں دیکھا تھا کسی چینل پہ چل رہی تھی, جس میں کہتے تھے کہ ایجنسی سب کا فون ٹیپ کرتی ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں, اور مجھے کیونکہ چھپانے کو کچھ نہیں ہے. میں سنا دیتا ہوں عمران خان صاحب کا یہ ساؤنڈ. جو میں کرتا ہوں, جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں, جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے, سب کچھ آئی ایس آئی کو پتا ہوتا ہے. اچھا, آئی بی کو بھی پتا ہوتا ہے. ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے. بالکل. آپ پرائم منسٹر ہیں, میں آئی ایس آئی کا ہیڈ ہوں, میرا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا. ہاں, کیونکہ انٹیلیجنس سے پروٹیکشن ہوتی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری باتیں تو مت سنیں خدا کے لیے. مطلب میں اگر کوئی کسی سے کوئی اپنی وہ تو دیکھیں نا, ان کو یہ پتا ہوگا کہ کون آپ کو مجھے پتا ہوگا کون آپ کو کال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کس وجہ سے کر رہا ہے, تو یہ پتا ہوتا ہے. اوکے, پتا ہوتا ہے اور ٹھیک ہے. دیکھ لو سیکورٹی کے ٹرم میں کر رہے ہوں گے کہ اگر بات ہو رہی ہے, باہر پرائم منسٹر بات ہو رہی ہے یا وہ چیزیں ہو رہی ہیں, وہ ان کو پتا ہوگا. لیکن اس کا کانٹیکسٹ یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جائے کہ آپ فون ٹیپ کر لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایکچولی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری اپنی میٹنگز میں جب بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے, آئی آلویز ریز دس پوائنٹ کہ کوئی ایجنسیز جو ہیں وہ ٹیپ فون نہیں کر سکتی ہیں. دس از اے فنڈامنٹل رائٹ کہ جو پاکستان کے سٹیزنز کا ہے اور اس کو ہونا چاہیے. اور آپ نے جس طرح سے آج ڈاکٹر شیریں مزاری نے بے نظیر بھٹو کی ججمنٹ بھی کوٹ کی, حکومت چلی گئی اس بیس کے اوپر کہ آپ فون ٹیپ کروا رہے تھے. یہ پاکستان میں مسئلہ ہے, لیکن بہرحال یہ تو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا جلدی.